بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. قرآن مجید میں جو آیت ہے سورہ آل عمران میں 103 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اور دوسری جو آیت ہے سورۃ الروم میں آیت نمبر 32 میں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے فرقے بازی کی اور پھر گروپ میں، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر ایک گروپ جو تھا، جو اس کے پاس تھا، اسی کے اوپر وہ خوش تھا کہ یہی سارا دین ہے۔ پہلے دین کو ٹکڑوں میں انہوں نے بانٹا، سورہ روم کی آیت 32 کہتی ہے پہلے انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹا، پھر ہر ٹکڑے کو جس کے پاس جو ٹکڑا ہاتھ میں آیا اسی کو سارا دین سمجھا، اور دوسرے ٹکڑے کو اس نے دین سے خارج کر دیا۔ اسی کو تفرقہ بازی کہتے ہیں۔ انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان دو آیت کی روشنی میں ہمارے پاس دو سٹوریز ہیں سمجھنے کے لیے کہ ہم تفرقہ سے کیسے بچ سکتے ہیں، باہم یگانگت کیسے ہو سکتی ہے۔ تفرقے بازی حرام ہے۔ ہمارے اس کورس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ قرآن پاک کے اوپر، فہم کے اوپر جب آ جائیں اور پھر آپس میں باہم یگانگت پر آ جائیں تو پھر مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور شروع ہوگا۔ ایک قصہ کیا ہے؟ ایک قصہ یہ ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں ہاتھی نہیں تھا۔ جیسے اگر ہم اس شہر کی بات کریں تو ہاتھی، یہاں پہ ہم کہتے ہیں گدھے گھوڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کتے بلیاں نظر آ رہی ہیں ایسے پھرتے ہوئے، کوئی ہاتھی نظر نہیں آتا کہ وہ چلتا پھرتا ہمیں، وہ جنگلوں میں ہوتا ہے، یا افریقہ میں ہے، یا نیپال میں ہے، بھوٹان میں ہے، مالدیپ میں ہے، وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو کسی علاقے میں یہ ایک فرضی گھڑی ہوئی حکایت ہے کہ کسی علاقے میں ہاتھی نہیں تھا، تو وہاں پہ شہری آبادی میں کہیں ہاتھی ایسے چلتا پھرتا وہاں پر آ گیا، تو لوگ جوک در جوک اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جانور ہے اور وہ عجیب سا جانور ہے، اتنی بڑی اس کی سونڈ ہے، کسی اور کی سونڈ ہوتی نہیں ہے، صرف ہاتھی کی سونڈ ہے، اور وہ اس کے بڑے چرچے ہوئے کہ اتنا بڑا اس کا جثہ ہے، جسامت ہے۔ تو اسی آبادی کے اندر 5-6 نابینا لوگ بھی تھے، ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی ہاتھی کو دیکھیں، ظاہر ہے دیکھ تو سکتے نہیں، اس کو جا کے چھو کر محسوس کریں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے دوسروں سے مختلف ہے۔ تو ایک نابینا ان میں سے گیا، اس نے جا کے ہاتھی کو جب ٹٹولنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جو ہے ہاتھی کی دم کے اوپر آ گیا اتفاق سے۔ جب اس کی دم کے اوپر ہاتھ آیا، اس نے اسی دم کو سارا ہاتھی سمجھا، واپس آیا اور دوسرے جو نابینا تھے ان کو اس نے اپنی رائے دی کہ ہاتھی جو ہے وہ رسی کے جیسا ہے، ہاتھی جو ہے وہ رسی کے جیسا ہے۔ دوسرا نابینا گیا، اس نے جب ٹٹولنے کی کوشش کی، اتفاق سے وہ فرنٹ سے آگے سے گیا تو اس کا ہاتھ اس کی سونڈ کے اوپر پڑا، وہ اسی سونڈ کو سارا ہاتھی سمجھا، اور اس نے آ کے اپنی رائے دی کہ ہاتھی جو ہے بڑے اژدہے کے جیسا ہے، سانپ سے بھی بڑا جو موٹا اژدہا ہوتا ہے ویسا ہے۔ تیسرا جب گیا تو اس کا ہاتھ اس کی ٹانگ کے اوپر پڑا، ہاتھی کی ٹانگ پر جب پڑا، واپس آ کے اس نے اپنی رائے دی کہ تم دونوں جھوٹ کہتے ہو، ہاتھی تو درخت کے تنے جیسا ہے، پلر کے جیسا ہے، درخت کے تنے کے جیسا ہے۔ اس طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا، وہ سارے آپس میں لڑنے لگے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہے، دوسرا کہتا نہیں ہاتھی ایسا، تیسرا کہتا نہیں ہاتھی ایسا، کوئی رسی کے جیسا بنا رہا ہے، کوئی اژدہے کے جیسا بنا رہا ہے، کوئی درخت کے تنے اور ستون کے جیسا بنا رہا ہے۔ سارے کیا ہیں؟ نابینا ہیں۔
ان کے ساتھ سے ایک بینا آنکھوں والا جو صحیح سلامت تھا جس کی آنکھیں، وہ آیا تو اس نے نابیناؤں سے پوچھا کہ تم کس بات پہ جھگڑتے ہو؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں کہتا ہوں ہاتھی رسی کے جیسا ہے، یہ کہتا ہے ہاتھی ستون کے جیسا ہے، اور یہ کہتا ہے ہاتھی اژدہے کے جیسا ہے، تم ہمارا فیصلہ کرو کہ ہاتھی کیسا ہے۔ اس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، جو بینا تھا آنکھوں والا، اس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور اس نے کہا تم سب سچ کہتے ہو، ہاتھی ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تم سب سچ کہتے ہو، ہاتھی ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہی بات ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ دوسری جو سٹوری ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے ایک چغل خور کی۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں کہ وہ خام خواہ کی جھوٹ موٹ گھڑ کے ایک بات کسی کو بتا، وہی بات کسی اور کو بتا اور دونوں کو آپس میں لڑا دے۔ اس کو لوگوں کو لڑا کے مزہ آتا ہے۔ چغل خور ایک عادت ہوتی ہے چغلی لگانے کی، کچھ سچی کچھ جھوٹی مکس کی، اس کی بات اس کو بتاؤ، اس کی بات اس کو بتاؤ، اور آپس میں اس کو لڑوا کے منہ پہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا، منہ پہ آپ کا اپنا بن جائے گا، پیٹھ پیچھے جو ہے وہ چغلی کرے گا۔ اور یہ سمجھ لیا جائے کہ جو آپ کے سامنے کسی اور کی چغلی کر رہا ہے، وہ یقینی بات ہے کہ آپ کی چغلی کسی اور کے سامنے کرے گا۔ وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تو کسی اور کی کرے اور آپ کو معاف کر دے۔ تو خیر، چغل خور جو ہے اس کی ایک سٹوری ہے، فیبریکیٹ گھڑی گئی سمجھانے کے لیے، حقائق کے طور پر، اور یہ سلیبس کا حصہ بھی غالباً ہے کہ اس کو عادت تھی، ایک ذمہ دار تھا، اور ذمہ دار کے جو مظاہرے ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، جانوروں کو گھاس ڈال دیا، جانوروں کو سائے میں باندھ دیا، کھانا شانا لے کے کسان کا چلے گئے اس میں کھیت میں، تو اس کو عادت تھی چغلی کرنے کی۔ جو چھوٹا اس کا اسسٹنٹ تھا، چھوٹا جو کاشتکار کا ہیلپر تھا، لوگ اس کی اس عادت سے بڑا تنگ تھے، کوئی بھی اس کو نوکر رکھنے پہ تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ پورے گاؤں میں مشہور ہوگی یہ بندہ جو فسادی ہے، اس کو گاؤں سے نکالو۔ ہوا یہ کہ اس کو گاؤں سے نکلنا پڑا۔ دوسرے جب گاؤں میں گیا تو دوسرے گاؤں والے اس کو اتفاق سے نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک بڑے ذمہ دار کاشتکار کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کے پاس ایسے ایسے ملازمت کر سکتا ہوں، مال مویشی سنبھال سکتا ہوں، میری صرف 2 ہی شرطیں ہیں، آپ مجھے بے شک تنخواہ نہ دیں۔ ایک تو مجھے رہنے کو جگہ دے دیں، شیلٹر دے دیں، کھانا دے دیں 3 ٹائم کا، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے 6 مہینے بعد ایک چغلی لگانے کی اجازت دیں۔ میری عادت ہے چغلی لگانے کی، میں 6 مہینے تک برداشت کروں گا، اس کے بعد مجھے چغلی کی اجازت دی جائے۔ تو وہ جو ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ یہ تو مفت کا نوکر مل گیا، کوئی تنخواہ بھی نہیں مانگ رہا، تو میرا کیا جائے گا، جہاں ہم 4 بندوں کی روٹی پک رہی اس کی بھی ساتھ میں پک جائے گی، تو کھانا بھی اور رہائش بھی اس کو دے دی۔ اور یہ بات بھول گیا کہ اس نے 6 مہینے بعد ایک چغلی بھی کرنی ہے۔ تو جیسے تیسے کر کے 6 مہینے پورے ہوئے، وہ اپنے وعدے پہ چغل خور قائم رہا، اور جو ذمہ دار تھا بڑا، وہ بھول بھال گیا کہ کوئی ایسی بات بھی تھی۔ جب جیسے ہی 6 مہینے پورے ہوئے، اس نے اپنا کام تانا بانا بننا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا، جو ذمہ دار کی بیوی تھی اس کو جا کے کہتا ہے جھوٹ اپنی طرف سے من گھڑت، کہ جو آپ کا خامن ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کی گردن کے پیچھے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک ناسور، ایک پھوڑا پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اتنا خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کروایا جائے تو وہ جڑ والا پھوڑا پھیلتے پھیلتے پورے جسم پھیل جائے گا اور بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو آج جب تم جانا کھیتوں میں اس کو روٹی دینے کے لیے، تو پیچھے سے کندھے سے کپڑا ہٹا کر دیکھنا اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت مجھے بتانا، اور فلاں جگہ پہ ایک بہت اچھا حکیم ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں جا کے اس کو علامات بتاؤں گا اور پھر میں دوائی لے کے آؤں گا۔ اور یہ ذمہ دار جو ہے وہ اس لیے تمہیں نہیں بتا رہا کہ جو ہے وہ لوگ اس سے پھر دور بھاگیں گے، متعدی ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے ڈریں گے، تو میں تمہارا جو ہے نا وہ حمایتی ہوں، میں تمہارا جو ہے وہ تعاون کروں گا۔ عورت جو ہے پہلے تو حیران ہوتی ہے کہ اس نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا۔ اس نے کہا بتا تو رہا ہوں کہ متعدی ہے، وبا پھیلنے والی ہے، اور لوگ اس سے پھر دور بھاگیں گے، اچھوت سمجھیں گے اس کو، اس لیے اس نے نہیں بتایا۔ تو عورت جو اس کی گھر والی تھی، اس نے حامی بھلی، اچھا میں کھانا دینے جاؤں گی تو میں اس کو دیکھوں گی، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب جاؤ گی تو وہ اگر دیکھنا چاہو گی وہ دکھائے گا نہیں،
لیکن تم نے دیکھنا ہے۔ عورت کے وہاں جانے سے پہلے خاوند کے پاس پہنچ گیا، یعنی ذمہ دار کے پاس پہنچ گیا، اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ تم ادھر بیٹھے ہل چلا رہے ہو، تمہاری عورت کو پیچھے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ کیا دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں؟ وہ لوگوں کو کاٹتی ہے، دانتوں سے کاٹتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے انسانی دانتوں میں زہر ہوتا ہے۔ آج جب وہ آئے نا کھانا دینے تو اس سے ذرا بچ کے رہنا، تمہیں کاٹ نہ لے۔ اور پھر وہاں سے اٹھا، وہ آگے سے کہتا ہے صبح تو میں ٹھیک چھوڑ کے آیا ہوں، کسان کہتا ہے جی بیماری کا کوئی پتہ لگتا ہے؟ کسی کو بتا سکتی ہے، میری بات کا یقین نہیں ہے تو وہ آئے گی تو پھر دیکھ لینا۔ وہاں سے وہ اٹھا ہے اور جو کسان تھا، ذمہ دار تھا، اس کے سسرال میں چلا گیا۔ ان کو جا کے کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو روزانہ سب کے سامنے کھیتوں میں مارتا ہے، اور تم ہو کہ اپنی بیٹی کا تم خیال ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی نے تو کبھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا وہ صبر والی ہے بیچاری، وہ سہ رہی ہے، اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو آج کھیتوں میں دوپہر کے وقت کھانا دینے آئے گی، چھپ کے بیٹھ کے دیکھ لینا کہ کیا کرتا ہے۔ پھر چوتھی جگہ چلا گیا، کسان کے جو بہن بھائی والدین تھے ان کے پاس، ان کو جا کے کہتا ہے کہ تم جو ہے مزے سے ادھر پھر رہے ہو دوسرے گاؤں میں، اور تمہارا جو بیٹا ہے کسان جو ہے اس کو اس کے سسرال والے روزانہ آ کے مار جاتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اس کی کھیتوں میں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کبھی نہیں بتایا۔ کہتا ہے جی میری بات کا یقین نہیں ہے تو آج چھپ کے بیٹھ کر آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یہ سارا تانا بانا بنا۔ اب کیا ہوا؟ عورت گئی ہے جو بیوی اس کی تھی ذمہ دار کی، کھانا لے کر، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے اس کی پیچھے سے قمیض ہٹا کر پھوڑا دیکھنا ہے، اور اس نے نہیں دکھانا۔ کھانا اس نے رکھ دیا ہے، اور اس کا خاوند جو ہے اس کے دل میں یہ ہے اس نے مجھے کاٹنا ہے اور میں نے بچنا ہے۔ اسے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ، دل کے اندر بات بٹھا دینا۔ دونوں کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی، اور ایک دوسرے سے ویریفائی بھی نہیں کرے، تصدیق بھی نہیں کر رہے کہ مجھے وہ بتا گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کیسے ہوا، بس جو سن لی اسی پہ پکا ہو گیا۔ عورت جو ہے وہ دل میں سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کو کپڑا ہٹا کے پیچھے گردن سے بازو کے پیچھے دیکھنا ہے، پھوڑا، اور کہہ کے میں بتاؤں گی اس کو تاکہ وہ دوائی لے کر آئے، اور ذمہ دار جو ہے وہ سمجھ رہے ہے مجھے کاٹے گی۔ وہ جب کھانا کھانے لگا تو عورت بہانے سے تھوڑا سا آگے ہوئی، وہ پہلے سے کانشیس تھا، اس نے کہا مجھے کاٹنے لگی، تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ اب یہ دل میں سمجھ رہی ہے کہ پیچھے اس لیے ہو رہا ہے کہ دکھانا نہیں چاہتا، اور وہ کہتا ہے یہ آگے اس لیے ہو رہی ہے مجھے کاٹنا چاہتی ہے۔ 2-3 دفعہ ایسے جب ہوا، چوتھی دفعہ اس کو غصہ آ گیا، ذمہ دار کو غصہ آ گیا۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور کہتا ہے آؤ میں تمہارے دورے نکالوں۔ اس نے اس کو پٹائی کرنا شروع کر دی۔ جب اس کی پٹائی کرنا شروع کی اپنی بیوی کی، تو اس کے جو سسرال والے چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ تو صحیح کہتا تھا، مظاہرہ جو تھا وہ صحیح کہتا تھا، یہ تو روز مارتا ہوگا۔ انہوں نے آ کے میکے جو سسرال والے تھے کسان کے، انہوں نے آ کے اس کو کسان کو مارنا شروع کیا۔ کسان کو مارنا شروع کیا تو جو کسان کے پچھلے تھے وہ آ گئے، انہوں نے آ کے کسان کے سسرال والوں کو مارنا شروع کر دیا۔ 2 فیملیز آپس میں ساری لڑنے لگ گئیں، اور جب جا کے غصہ ان کا فروغ ہوا، غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا، تو پھر آپس میں پوچھا ہوا کیا تھا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی، تو بات یہ نکلی کہ ساری باتیں جھوٹی تھیں، چغل اور چغلی لگا کے اگلے گاؤں جا چکا تھا۔ یہی کام شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ یہ 2 سٹوریز آپ نے اگر یاد رکھیں تو ہم بہت سارے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آیت بتا رہی ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے اپنے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا تھا، جماعت، اور وہ کانوا شیعا، اور پھر وہ گروپ بن گئے۔ کلو حزب، حزب کہتے ہیں ایک گروپ کو، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ جو اس کے پاس تھا اسی پہ فرح تھا، اسی پہ خوش تھا۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ 4 گروپ ہے ABCD، ایک گروپ جو ہے وہ توحید کے اندر بہت آگے، وحدانیت میں بہت آگے، اس کا اوڑھنا بچھونا وحدانیت، اور بہت اچھی بات ہے۔ ایک دوسرا گروپ ہے مدح رسول میں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں، ان کی تعریف میں بہت آگے، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی مدح ہے، تعریف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ایک تیسرا گروپ ہے وہ مدح صحابہ میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف میں اس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک چوتھا گروپ ہے وہ مدح اہل بیت میں، اہل بیت کی تعریف میں اس کا اوڑھنا بچھونا ہی اہل بیت ہے۔
جب تک وہ یہ سب کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں. جب ایک بندہ ان میں سے یہ کہے کہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں اور تم مدح صحابہ مدح رسول مدح اہل بیت کرو یہ غلط کر رہے ہو تو یہ کام خراب ہے. اپنا ضرور کرے دوسرے کو بھی کہے تم بھی ٹھیک کر رہے ہو. مدح رسول والا مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور جو مدح اہل بیت یا مدح صحابہ کرتا ہے اس کو بھی اچھا سمجھے. یہ بھی دین ہے. یہ نہ ہو کہ جو اس کے پاس ہے اسی کو سارا دین سمجھے اور اسی پہ خوش رہے کہ باقی سب کچھ بھی نہیں ہے بس یہی ہے. تو جب ہم تھوڑا سا اعتدال کے اندر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے. جیسے کہ ہم نے ہاتھی والے کیس میں دیکھا کہ جس کے پاس جو آیا اس نے اسی کو سارا اسلام سمجھ جز کو کل سمجھ بیٹھا. اس کے پارٹ تھا اصل میں چھوٹا سا حصہ تھا. جب آپ کو پتا ہو کہ ان سب اجزاء کا مجموعہ جو ہے وہ اسلام ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نمبر 2، اگر کسی کو زیادہ تحقیق ہے بھی صحیح تو وہ تجسس میں طلب میں یہ کہتا ہے کہ یہ شرک کرتا ہے. یہ کہتا ہے یہ نعوذ باللہ شرک کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ اس کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے. ان کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے. ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں. اب ایک عام بندہ تجسس کے بارے جب ان کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے، فرض کرے وہ بی کی محفل میں جا کے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ واقعی وہ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیے جا رہے ہیں. وہ اللہ کی توحید کم بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی مدح کم بیان کرتے ہیں، صحابہ کی مدح کم بیان کرتے ہیں. وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. اب شیطان نے اس کے دل میں جو بٹھا دیا تھا بس وہ دیکھ کے آگے. اس نے تصدیق نہ کی کہ تم یہ بات تو کرتے ہو، ان کے بارے میں کیا رائے ہے. حالانکہ جب وہ ان سے پوچھتا تو وہ کہتے کہ یہ سب حق ہے. وہ اپنے تیو نعوذ باللہ ان کو شرک والا بنا کے آ بھی گیا کیونکہ شیطان چغل خور نے اس کے دل میں بٹھا دیا تھا غلط بات. تو یہاں سے ہمیں جو نتیجہ حاصل ہوا کہ ہمارے دل میں اگر کوئی بات وسوسہ آ گیا ہے تو اس وسوسے کی تصدیق کرنا ضروری ہے متعلقہ بندے سے تاکہ جھگڑے سے بچا جائے. آپ کے دل میں کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے، وسوسہ آ گیا ہے اور آپ اسی کے اوپر پکے بھی ہو گئے ہیں تو یہ غلط بات ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا اچھا قول ہے جو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ ایک بندہ آیا ہے، میں فرض کریں جج ہوں، ایک بندہ آیا میرے پاس اور اس کی آنکھ میں سے خون بہہ رہا ہے. وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ راشد نام کا فرض کریں بندہ ہے، اس نے مجھے پتھر مارا اور میری آنکھ میں سے خون بہ رہا ہے، یہ دیکھیں میری آنکھ میں سے خون بہ رہا ہے. میں بحیثیت جج اس کی بات کا اعتبار نہ کروں. میں بحیثیت جج جو بندہ آیا کھڑا ہے اس کی بات کا اعتبار نہ کروں جب تک کہ جس کے اوپر یعنی راشد کے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کی بات نہ سن لوں. ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں پھوڑ کے آیا کھڑا ہو. میرے پاس تو آگے پہلے ایک آنکھ پھوٹی کھڑی، ہو سکتا ہے اس کی دونوں پھوڑ کے آیا کھڑا ہو. انصاف کب ہوتا ہے؟ جب دونوں فریقین کی سنی جائے. اور انصاف کون کر سکتا ہے؟ جو اس قابل ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ بھی ہے. ہم اگر حق کی تلاش میں نکلے ہیں تو سب سے پہلے حق تلاش کرنے سے پہلے ہمارے اندر سمجھ بوجھ تو آئے. قرآن پاک تو پہلے پڑھ لیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. جیسے بھی پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، ایک دفعہ تھارولی مکمل طور پر ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کبھی کہیں سے پڑھ لی کبھی کہیں سے پڑھ لی. مکمل طور پر الف لام میم سے لے کے والناس تک ترتیب سے پڑھیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ سب ہی ٹھیک کہتے ہیں. سارے ہی قرآن و حدیث سے اپنی اپنی باتیں بیان کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ رنگ کسی میں کوئی رنگ غالب ہے، کسی میں کوئی رنگ غالب ہے. کسی میں مدح رسول کا رنگ غالب ہے، کسی میں مدح صحابہ کا رنگ غالب ہے. اور جب تک یہ سارے رنگ شرک اور بدعت کے دائرے میں نہیں جاتے حق ہے. تو یہ والے جو چیزیں ہیں فرقے بازی والا جو ٹاپک ہے یہ بالکل ٹوٹلی کیا ہے؟ حرام ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، مسلمان معاشرے کو دوبارہ سے استوار کیا جائے اور قیامت کے قرب میں جو نشانیوں کا اظہار ہونے والا ہے اس میں ہم بھی مددگار
بن جائیں، جیسے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ قریب آنے والا ہے دوبارہ سے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ آگے ابھی کیا کیا ہونے والا ہے قیامت سے پہلے. جیسے یجوج مجوج کا آنے کا ذکر ہے حدیثوں کے اندر، ہمارے عقائد میں شامل ہے. صحیح حدیثوں سے چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، صحیح حدیثیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، کہاں پہ آنا ہے، کیا کیفیت ہوگی، پھر یجوج مجوج نے آنا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور پھر جو ہے وہ زمین پھٹے گی اور زمین میں سے ایک جانور نکلے گا، دابہ اس کا نام ہوگا، اور وہ باتیں کرے گا دنیا میں ہر جگہ پر وہ جائے گا. پھر دجال ہوگا، پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا. یہ اگلے جو ہمارے 4 دن رہ گئے اس کے اندر انہی چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے اور احادیث کے حوالے سے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم نصیب فرمائے. ابھی سورۃ البقرہ کا ترجمہ دیکھیں. سورۃ البقرہ کا ترجمہ الحمدللہ ہمارا شروع ہے. لس بلس اور با محاورہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. 37 آیات ہماری ہو گئی ہیں. 36 ہماری آیات ہو گئی ہیں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے شروع ہے. فتلقا، فا پس تلقا یتلقا، تلقا یتلقا اس کا مطلب ہے ڈال دینا، سیکھ لینا، القا کر دینا. فتلقا آدم، پس سیکھ لی آدم نے، سیکھ لی آدم نے. اور یہ ماضی ہے، آخر میں زبر، آخر میں زبر آ جائے، کھڑی زبر آ جائے، فعل ماضی کی بات ہے. فتلقا پس سیکھ لی آدم، آدم نے، من سے، ربی اپنے رب سے. پس سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے، کلمات کچھ باتیں، کچھ کلمے. وہ کلموں کا ذکر آگے جا کے، اے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہم دونوں کے رب، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ وہ کلمات تھے جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا. فتاب علیہ، پس تابہ وہ متوجہ ہوا. تابہ یتوبو کا مطلب توبہ کرنا بھی ہوتا ہے، متوجہ ہونا بھی ہونا ہے. یہاں پر تابہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ تابہ وہ متوجہ ہوا، ماضی فعل، علیہ اس ایک پر یعنی آدم پر. علی کا مطلب پر، ہی کا مطلب اصل میں ہو تھا، ہی بن گیا. اس ایک پر متوجہ ہوا یعنی ان کی توبہ کو قبول کیا. انہو بے شک، انہ کا مطلب بے شک، ہو وہ اور ہوا وہ بھی وہ، بے شک وہی، التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ. اوپر سے نیچے اترنے کو کلائم ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کلائم اپ اوپر جانا، کلائم ڈاؤن نیچے اترنا. تو نیچے اترنے کی عربی ہوتی ہے اہبطوا، امر تم سب نیچے اتر جاؤ، منہا اس جنت میں سے، جمیعا سارے کے سارے. یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پیچھے جو لفظ آ رہا ہے، کلا تم دونوں کھاؤ، شیتما تم دونوں چاہو، لا تقربا تم دونوں قریب نہ جانا، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، کانا وہ دونوں تھے، اخرجہما نکلوا دیا ان دونوں کو. تو یہاں پہ سب پیچھے پیچھے کیا آ رہا ہے، تثنیہ، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام. اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، تم سب نیچے اتر جاؤ. اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور تیسرا شیطان، تینوں کو اکٹھا نیچے اتارا گیا. قلنا اہبطوا تم سب، ہم نے کہا اہبطوا تم سب اتر جاؤ، منہا اس جنت میں سے، جمیعا سب کے سب. فَإِمَّا پھر، اما اگر کبھی، یاتینہ ضرور، عطا یاتی کا مطلب آنا، یہ ہم نے ذخیرہ الفاظ کے اندر پڑھا. عطا یاتی کا مطلب آنا، یاتینہ آئے ضرور کم تمہارے پاس، منی، من کا مطلب سے، منی میری طرف سے، یہ نانا، منا ہماری طرف سے، منی میری طرف سے. پھر اگر آئے ضرور تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدا ہدایت. فمن تابعہ پس جو تابعہ پیروی کرے گا، خدایا میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہ خوف ہوگا، علیہم ان سب پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ سب غمگین ہوگے. حزن و ملال کا مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں غمگین، اور یفعلون یحزنون. والذین کفروا وکذبوا اور وہ سب لوگ، کفر جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہ سب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ ایک امپارٹنٹ جو ہے قانون، نضربو، ضرب یضربو کا مطلب مارنا، ضرب یضربو کا مطلب مارنا. یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تو مارتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں.
شروع میں لام اور آخر میں نون جزم والا، شروع میں لام اور آخر میں نون شد والا، درمیان میں یہی لفظ آ جائے مضارع والا، کوئی بھی مضارع ماضی اس کا جو 18 اشارے تھے. تو اب اس کی شکل بن جائے گی نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، لنضربن ہم ضرور ماریں گے، لنضربن ہم ضرور ماریں گے. اور جب یہ یہاں پہ آ جائے گا تو بن جائے گا لنضربن ہم ضرور ضرور ماریں گے. ڈبل سٹریس، اسے کہتے ہیں خفیف، تاکید خفیف، اسے کہتے ہیں تاکید ثقیل. جزم شروع میں لام آخر میں نون آ جائے تو تاکید خفیف ہوتی ہے ضرور، اور شروع میں لام آخر میں نون شد والا آ جائے تاکید ثقیل ہوتی ہے، ڈبل سٹریس ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شروع میں لام نہیں آتا، جیسا کہ یہاں پہ آیا. اصل میں لفظ تھا یاتی، آتا ہے یا آئے گی، یاتیننا ضرور ضرور آئے گی. اور یہ وہی لفظ ہے جیسے کہ ہم سال یسالو، اب سال اس نے سوال کیا، یسالو وہ سوال کرتا ہے. سالہ سے کیا بن گیا جی؟ سوئلہ، سوئلہ یسالو. سالہ اس نے سوال کیا، سوئلہ اس سے سوال کیا گیا. مجہول پیسے وائس، پیش سے شروع ہو رہا ہے، آگے زیر آ رہی ہے. یسالو وہ سوال کرتا ہے، یسالو اس سے سوال کیا جاتا ہے. یسالو اس سے سوال کیا جاتا ہے، تسالو تجھ سے سوال کیا جاتا ہے، تسالانی تم دونوں سے سوال کیا جاتا ہے، تسالون تم سب سے سوال کیا جاتا ہے. تسالون، تسالون کے شروع میں لام آخر میں نون شد والا لگا دیں. شروع میں لام آخر میں نون شد والا یعنی ڈبل سٹریس لگا دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا باؤ کمزور ہونے کی وجہ سے گر جائے گا تو بن جائے گا لتسالن. ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، تم سب سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. اور آیا کہاں سے؟ سالہ یسالو سے آیا اور اپنی شیپ کو بدل کے آیا. اور یہی قاعدے قوانین ہمارے قرآن عربی کورس کا حصہ ہے. اسے کہتے ہیں تاکید ثقیل. اور یہ آپ کافی جگہ پہ آگے جا کے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.